اللہ سب کچھ برداشت ہوا، لیکن اللہ اب نوبت میرے اللہ عبادت گاہوں پہ آ پڑی ہے، اللہ مسجدوں پہ آ پڑی ہے، مدرسوں پہ آ پڑی ہے۔ میرے اللہ ایسی ہمارے سے سزا نہ دینا، میرے اللہ ہم سے ہماری مسجدیں نہ چینی جائے، ہم سے ہمارے مدرسے نہ چینی جائے۔ میرے اللہ تو کرم فرما دے، میرے اللہ تو رحم فرما دے۔ اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ اوقاف کی زمین تیری امانت ہے، میرے اللہ امانت میں ہم سے جو کچھ بھی خیانتیں ہوئی ہے معاف فرما دے، اس کی حفاظت میں جو لاپرواہیاں ہوئی معاف فرما دے۔ میرے اللہ ہمارے بڑوں نے اپنی زندگیوں کو مختصر کر کر اپنے پیٹ کاٹ کر تیرے دین کی خدمت کی خاطر میرے اللہ اتنی مسجدیں، عیدگاہیں، مدرسے، یہ درگاہیں، یہ قبرستان دیا تھا۔ میرے اللہ آج دشمن کی نگاہیں اس پہ لال ہو رہی ہے، میرے اللہ تو حفاظت فرما لے، میرے اللہ تو حفاظت فرما لے، میرے اللہ تو حفاظت فرما لے، میرے اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے میرے وہ مالک، فرعون کی بارگاہ، فرعون کے دربار میں موسیٰ کو پرورش دینے والے مالک، فرعون کے دربار میں موسیٰ کو پرورش دینے والے مالک، فرعون 50,000 بچوں کو صرف اس لیے قتل کیا کہ موسیٰ قتل ہو جائے، لیکن میرے مالک تیری شان قدرت ہے کہ فرعون کے گود میں موسیٰ پل کر کے بڑے ہوئے، دبوچ کے بڑے ہوئے۔ میرے مالک آج بھی تیری قدرت کاملہ جاری و ساری ہے۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے ہمیں بچا لے، اللہ ان کے گود میں مولا آج کے زمانے کا موسیٰ پیدا فرما دے، میرے اللہ اس کے ان کے ظالموں کے آنکھوں کے سامنے موسیٰ پیدا فرما دے۔ میرے اللہ تیری قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، میرے اللہ تیری شان قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اے اللہ تو کرم فرما دینا، اے اللہ تو رحم فرما دینا۔ مولا زمانے کا فرعون مسلط ہے، ایک نہیں کئی فرعون مسلط ہے، تیرے نام جہاں سے بلند ہوتے ہیں وہ جگہ اچھی نہیں دکھ رہی ہے۔ مولا جس مقامات پر 400 سال سے تیرے چاہنے والوں نے سجدے کیے، اللہ تجھے پکارا ہے، اللہ جنتیں مانگی ہے، اللہ رات رات دن دن جہاں عبادت ہوئی ہے، میرے اللہ ویسی مسجدوں پہ نگاہیں قرا ہو رہی ہے، اللہ اسے توڑ دینے کی دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ اے اللہ اس ہندوستان کو بچا لینا، میرے اللہ اس کے عبادت خانوں کو بچا لینا، میرے اللہ مسجدوں کو بچا لینا۔ اللہ یہ ہندوستان میرے اللہ 1992 میں 6 دسمبر دیکھا تھا، میرے اللہ اگر یہ بل پاس ہو جاتی ہے تو ہماری نسلیں ہر چند دن کے بعد 6 دسمبر دیکھنے لگے گی۔ اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہندوستان میں بے یار و مددگار ہے، اللہ مدد فرما دینا، اللہ مدد فرما دینا۔ اللہ ہم گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے نعمتیں نہ چھین لینا، ہمارے گناہ اللہ پرواہیوں کی وجہ سے میرے اللہ ہمیں عبادتوں سے محروم نہ فرما دینا۔ اے اللہ اس سرزمین پہ میرے اللہ 100 سالوں کی عبادت گاہوں کو توڑ دیا جا رہا ہے، اللہ تیرے چہیتے بزرگوں کی قبروں کو توڑ کر کے نعشوں کو نوچ دیا جا رہا ہے، میرے اللہ کیسے حال ہوگا، مستقبل کا ہندوستان کیسا ہوگا؟ میرے اللہ تو کرم فرما دے، تو رحم فرما دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اتنی آزمائش نہ دے جس سے ہم برداشت نہ کر سکے، اللہ اتنا ہی آزما جتنا ہم برداشت کر سکے۔ میرے اللہ یہ وقت مل جو آ رہی ہے، اللہ جو ایکسپرٹ کرتے کہتے ہیں، تجربے کار کہتے ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ کا مسلمانوں کے لیے سب سے سخت ترین اور نقصان دہ بل ہے۔ اے اللہ میرے مالک تو اندھیروں سے اجالا نکالنے والا مالک ہے، مولا کٹا ٹوپ اندھیرے کے بعد پھر اجالا نکال سکتا ہے، اللہ خیر کا معاملہ فرما۔ میرے اللہ کل عدالت میں یہ بل پیش ہونے والا ہے، اللہ آپ جانتے ہیں ظالم دندناتے ٹھہرے ہوئے ہیں، منصوبے بنا کر کے ٹھہرے ہوئے ہیں، خون خار ان کی نگاہیں ہیں، ان کے ہاتھ خونوں سے رنگین ہیں، میرے اللہ ہم نہتے ہیں، ہم کمزور ہیں، مولا نہ عدالتیں ہماری ہے نہ حکومتیں ہماری ہے، میرے اللہ مجبور ہے، صرف تیری رحمت ہماری ہے، ہم صرف تجھے پکارتے ہیں۔ مولا ہندوستان کی سرزمین کے وہ لوگ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں جو صرف تیری عبادت کرتے ہیں،
جو صرف تجھے ہی حاجت روا مانگتے ہیں، جو صرف تجھ سے ضرورتیں مانگتے ہیں۔ میرے اللہ، بدر کے میدان میں تیرے حبیب نے کہا تھا، اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت اگر ناکام ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، روئے زمین پر پھر تیرا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا۔ اللہ